بشر ہے، ایک سادہ مزاج، نیک دل اور اچھی سوچ رکھنے والا انسان۔ اس کے والدین ایک گاؤں میں رہتے ہیں اور یہ شہر کے ایک پرسکون محلے میں رہتا تھا۔ یہیں پر پڑھائی کرتا ہے اور نوکری بھی یہیں پر کرتا ہے۔ بشر اپنی روزمرہ زندگی میں پڑھائی اور کتابوں اور خوابوں کے درمیان گھرا رہتا تھا۔ بشر کو کہانیاں پڑھنے کا بہت شوق تھا، خاص طور پر وہ کہانیاں جن میں عجیب و غریب دنیایں اور انوکھے لوگ ہوتے تھے۔ اس رات بھی وہ ایک کہانی پڑھتے پڑھتے سو گیا۔ کتاب کا آخری جملہ تھا کہ کبھی کبھی اصل دنیا وہ نہیں ہوتی جو ہمیں نظر آ رہی ہوتی ہے۔ صبح ہوئی، بشر کی آنکھ کھلی تو اس نے خود کو کسی نرم گھاس پر لیٹا پایا۔ اس نے چونک کر ادھر ادھر دیکھا، نہ اس کا کمرہ تھا، نہ بستر، نہ دیواریں۔ سامنے چھوٹے چھوٹے درخت دکھائی دے رہے تھے۔ اس نے خود کو گھاس کے بہت بڑے میدان میں پڑے ہوئے پایا۔ بشر گھبرا گیا، ارے یہ میں کہاں آ گیا؟ اس نے خود سے سوال کیا۔ اسے کچھ آوازیں سنائی دی۔ وہ فوراً اٹھ کر ان آوازوں کی طرف لپکا۔ تھوڑا آگے جا کر دیکھا تو ایک چھوٹا سا گاؤں دکھا، چھوٹے چھوٹے درخت، اور پھر سب سے حیران کن بات یہ تھی کہ وہاں سب چھوٹے چھوٹے قد کے لوگ تھے۔ کچھ ہی دیر میں اس نے دیکھا کہ اس کے ارد گرد چھوٹے قد کے لوگ جمع ہو رہے تھے۔ ان کا قد بمشکل بشر کے گھٹنوں تک آتا تھا۔ ان کی آنکھوں میں حیرت، خوف اور تجسس سب کچھ نظر آ رہا تھا۔ ایک بوڑھا بزرگ آگے بڑھا اور بولا، ارے تم کون ہو؟ اتنے بڑے انسان ہم نے پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ بشر بہت حیران تھا، مگر اس نے نرمی سے جواب دیا، میرا نام بشر ہے اور میں خود نہیں جانتا کہ میں یہاں کیسے آیا ہوں۔ کیا میں کوئی خواب دیکھ رہا ہوں یا یہ سچ میں کوئی حقیقت ہے؟ میں رات کو تو اپنے گھر میں سویا تھا، لیکن صبح اٹھا تو خود کو یہاں پایا۔ یہ کون سی جگہ ہے؟ شروع میں گاؤں والے بشر سے ڈرتے تھے۔ وہ چل کر جاتا تو وہ سائڈ پر ہو جاتے، مگر بشر نے کبھی اونچی آواز میں بات نہ کی اور نہ ہی کوئی خطرناک حرکت کی، بلکہ وہ تو وقتاً بوقتاً ان کی مدد کر دیا کرتا تھا۔ ایک دن ایک چھوٹو سا بچہ اس کے پاس آیا اور دیکھنے لگا۔ بشر بچے کے پاس بیٹھ گیا اور پیار سے اس سے بولا، ڈرو نہیں، میں تمہارا دوست ہوں، تم میرے ساتھ بات کر سکتے ہو۔ یہ منظر دیکھ کر لوگوں کے دل میں تھوڑا سا اعتماد پیدا ہوا۔ ایک دن ایک گاؤں کا بزرگ بشر کے پاس آیا اور اس سے بولا، اگر تم واقعی دوست ہو تو ہمارے ساتھ وقت گزارو، پھر ہم فیصلہ کریں گے کہ تم کیسے انسان ہو۔ بشر نے رضامندی ظاہر کی۔ وہ گاؤں میں رہنے لگا۔ اس نے دیکھا کہ یہ لوگ محنتی اور سادہ ہیں اور اتنے کم مسائل میں بھی ایک دوسرے کا خیال رکھتے ہیں اور اس زندگی سے کتنے خوش اور مطمئن ہیں۔ بشر نے سوچا کہ میں ان کی ہر ممکن مدد کروں گا اور ان کا ہر صورت میں ساتھ دوں گا۔ وہ بڑے پریشان تھے۔ ایک پرانا کنواں تھا جس سے لوگ پانی بھرتے تھے۔ اس کنویں کی رسی ٹوٹ گئی چونکہ کنواں بہت گہرا تھا اور چھوٹے قد لوگوں کو پانی نکالنے میں پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا۔ بشر نے دیکھا تو آگے بڑھ کر کہا، میں مدد کر سکتا ہوں۔ پھر اس نے کنویں کو ٹھیک کیا اور رسی باندھ کر پانی نکال کر سب کو دیا۔ گاؤں والے بہت خوش ہوئے اور پورے گاؤں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ اب تو گاؤں والوں کو اور بھی اعتماد ہو گیا بشر پر، اور گاؤں والوں کی مدد کر کے بشر کو بھی بہت خوشی محسوس ہوئی۔ تو بچے بشر کے پاس آ کر بیٹھ جاتے، اس سے کہانیاں سنتے۔ گاؤں کے مرد اس سے مشورہ کرنے لگے اور یوں روزمرہ کی زندگی میں آسانی آنے لگی۔ بشر نے کبھی غرور نہ کیا۔ وہ ہمیشہ کہتا تھا، میرا قد بڑا ہے مگر تم سب کا دل مجھ سے بھی بڑا ہے اور مجھے تم لوگوں کے ساتھ رہ کر اتنی خوشی محسوس ہو رہی ہے، شاید زندگی میں اس سے پہلے کبھی اتنی خوشی محسوس نہیں ہوئی۔ یہ سچ میں میری زندگی کا ایک یادگار دن ہے۔ میں نے تو زندگی میں سوچا بھی نہیں تھا کہ میں آپ لوگوں کی مدد کر سکوں گا۔ جہاں میں رہتا ہوں وہاں سب کو اپنی اپنی پڑی رہتی ہے۔ میں ایک عام سا آدمی ہوں، لیکن اللہ نے آپ کی نظر میں مجھے ایک خاص آدمی بنا دیا ہے۔ ایک دن بڑے بزرگ نے اداسی سے بتایا، جب بھی بارشیں ہوتی ہیں اس پہاڑ سے سیلاب آتا ہے جو ہماری فصلوں کو تباہ کر دیتا ہے۔
हम बहुत छोटे हैं, इसका कोई हल नहीं कर सकते। बशर ने गौर से देखा तो उसने कहा, अगर हम एक मजबूत दीवार बना लें तो पानी को रोक सकते हैं। सबको मिलकर काम करना होगा ताकि दरिया का रुख मोड़कर किसी और जानिब कर दें। सब गांव वालों को बशर का ये मशवरा पसंद आया और उन्होंने उसके साथ मिलकर काम करने की हामी भर ली। यही रोज सब ने मिलकर काम शुरू कर दिया। बशर ने बड़े पत्थर उठाए, लोग मिट्टी और लकड़ियां लाते। कई दिनों की अनथक मेहनत के बाद एक मजबूत बंद तैयार हो गया। उस बंद के साथ उन्होंने 2 छोटी नहरें भी निकाली ताकि पानी को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया जा सके। वो बंद इतना मजबूत था कि हर तरह के सैलाब को रोक सकता था। इससे गांव वालों को ये फायदा हुआ कि छोटी नहर से वो अपनी फसलों को पानी लगा सकते थे और बड़ी नहर का रुख मोड़ कर उन्होंने दूसरे पहाड़ों की जानिब कर छोड़ा था। जब भी बारिशें होती तो सैलाब आता तो पानी का रुख बदल जाता और तमाम फसलें महफूज रहती। फिर सैलाब न आने की वजह से सब गांव वालों ने जश्न मनाया। दानिश बुजुर्ग ने कहा, तुमने हमें सिखाया है कि ताकत कद में नहीं नीयत में होती है। हम सब गांव वाले तुम्हारा बहुत शुक्रगुजार हैं। तुमने हम सब की मदद की और हमें इस बहुत बड़ी मुसीबत से हमेशा के लिए निजात दिला दी। बशर की आंखों में खुशी के आंसू थे, मगर वो दिल में बहुत खुश था। उसे वहां उन बौने कद वालों के दरमियान बहुत दिन बीत चुके थे। अब शायद उसके जाने का वक्त आ चुका था। सब गांव वाले खुश थे, बशर भी खुश था, लेकिन उसके दिल से एक आवाज आई कि तुमने अपना काम पूरा कर लिया है, अब वापसी करनी होगी। बशर ने सबसे अलविदाई मुलाकात की। सब उदास थे, बच्चे रो रहे थे, बड़े बुजुर्ग दुआएं दे रहे थे। बशर अपने घर में आया और आकर सो गया। अगली सुबह बशर की आंख खुली। वो अपने बिस्तर पे था। उसके पास वही किताबें रखी थी। सब कुछ वैसा ही था जैसे पहले, मगर उस रात के बाद बशर मुकम्मल तौर पर बदल चुका था। अब इसे एक ख्वाब कहें या हकीकत, मगर इसने बशर की जिंदगी को बदल छोड़ा था। अपने रोजमर्रा के कामों में मशगूल हो गया। उसकी जिंदगी मुकम्मल तौर पर बदल चुकी थी। वो पहले से ज्यादा एक बेहतर इंसान था। प्यारे दोस्तों, असल अजमत जिस्म में नहीं, किरदार में होती है। मदद करने वाला कभी छोटा नहीं होता। दुनिया में हर इंसान सबसे बड़ी ताकत रखता है। बशर ने मुस्कुरा कर कहा, शायद वो गांव वाले ख्वाब था, मगर सबक हकीकत था।